वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रोशन अली मल्ला जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं, वो कराची पहुंच गए हैं और कराची में उनकी मुलाकात हुई है शाहिद हुसैन भाई से, और वहां पर जो उन्होंने बातें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि आप लोग गौर से सुने। और बहुत ज़्यादा एक तशवीशनाक किस्म की बात है। इसके अलावा मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की है, क्योंकि बेसिकली सुबह नहीं बल्कि कल अपलोड हुई है, तो उसके हवाले से भी मैं कुछ बातें करूंगा और वो आप गौर से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग हैं उनको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं रोशन अजीम अली मल्ला साहब की तरफ। उन्होंने जो बातें कही हैं वो एक बहुत ताजुब वाली बात है, क्योंकि हम लोग सारे परेशान थे कि आखिर सीमा में ऐसा क्या है कि उसको किसी तरीके से जो है इंडिया डिपोर्ट नहीं कर रहा। अभी आपको याद होगा कि हमारी जो आईसीसी की जो बंदी है, जो मतलब यहाँ से आईसीसी के वीजे पे इंडिया गई हुई थी, ज़ैनब अब्बास, उसको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया और उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए झूठे, और जिसके कोई एक्चुअली उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन उसको वहां से उठा के भेज दिया जाता है, फौरी तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाता है। आप ये देखिए कि आईसीसी इंडिया किस कदर मतलब एक स्ट्रॉन्ग उनका माफिया है कि मोदी सरकार जो है वो जो धड़ल्ले से चाह रही है वो कर रही है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि ऐसी क्या चीज है कि पाकिस्तान से आईसीसी के वीजे पर आई हुई औरत को, लड़की को आप जो है वो निकाल के फेंक देते हो, लेकिन सीमा जिसके पता है, सबको पूरी दुनिया जानती है कि वो जो है वो किस तरीके से इलीगली गई है, और उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैं नाजायज तरीके से गई हूँ। उसके बावजूद उसको जरा से चार्जेस लगा के जो है वो रखा, उसके बाद जो है जेल से रिहाई मिल गई और वो आज़ादी से घूम रही है, घर बना रही है, नाची गा रही है, चटिया धो धो के सुखा रही है। वो ये सारी चीजें जो है हम लोग को देखने को मिल रही हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट ग्राउंड वाली भी कल वीडियो कोई आई हुई थी, सचिन जिसमें कैमरा करके खड़ा हुआ था, वो भी हमने देखा। तो मकसद आप ये देखें कि आखिर ऐसा कौन सी बात है, कौन सी ऐसी ताकत है उसके पीछे की जिसकी वजह से इंडिया उसको निकाल नहीं रहा है, डिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यकीनन इसके पीछे कुछ ना कुछ अज़ाइम होंगे मोदी सरकार के। वो यकीनन पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करना है उसे, वो कर रहा है ऑलरेडी। और क्योंकि वो पूरा एक मीडिया जो है पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की हुकूमत पे, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत पे, हमारी आर्मी पे और हमारी आवाम के ऊपर, हमारे निज़ाम के ऊपर जो है वो उंगली उठा रहे हैं मुसलसल, और हम उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बरक्स रोशन साहब ने बताया कि हमारे जो उन्होंने मतलब लेटर्स लिखे, बाकायदा एप्लीकेशंस लिखी हमारे इदारों को, उनसे कहा कि भाई इस केस में हमारी मदद करें, लेकिन हमारे इदारे जो है वो किसी किस्म का उनके साथ कोई कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसूलन देखिए, किसी भी मुल्क के अगर किसी बाशिंदे के साथ ऐसा होता, अगर सीमा जो है वो अमेरिकन होती या रशियन होती, चाइनीज होती या बरतानवी होती, कैनेडियन होती, कोई भी होती या इंडियन होती, और पाकिस्तान इस तरीके से आ जाती, तो बहुत वावेला मचता। कंट्रीज जो है वो फौरन जो है वो आपस में राब्ते में आती, कहते भाई ये क्या मसला है, एजेंसी हरकत में आ जाती, इदारे हरकत में आ जाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी इदारे जो है उन्होंने बिल्कुल कोई जो है वो हेल्प नहीं करनी किसी की, वो अपनी किसी मस्ती में मगन है, कुछ पता नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस चीज़ का जो है वो इजहार किया है रोशन अली मल्ला साहब ने कि भाई ये जो है वो हमारे इदारे किसी भी किस्म का कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई गैंग है, ठीक है, एक गैंग है, एक ग्रुप है, एक ग्रोह है कि जो शायद दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और इंडिया जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। सही है। अब आप देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ दाऊद इब्राहिम का नाम आया है ना, तो इसलिए मैं इस चीज को वो कर रहा हूँ, वरना आपको पता होगा मैं दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं लेता, जाहिर है सब लोग जो है जानते हैं कि क्या होता है। लेकिन मामला ये है कि एक्चुअली इंडिया के गले की हड्डी बना हुआ है दाऊद इब्राहिम, ठीक है ना, जो कि निकल नहीं रहा ना उगल रहा है, ठीक है, ना निकल रहा है ना उगल रहा है, वो फंसा हुआ है कि इंडिया के आंख में वो चुभता हुआ कांटा है कि उसको किसी तरीके से वो निकाले। तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक गैंग तैयार किया है, और वो मे भी पॉसिबल कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है इसमें। ये वही लड़का है कि जो इतनी सी उम्र में जिसने क्या कहते हैं सिद्धू मूसेवाला को टपका दिया, सलमान खान को इसने धमकी दे दी, कनाडा के अंदर इसने जो है वो सिखों को, खालिस्तान के जो लोग थे उन लोगों को लड़का दिया, टपका दिया। उसके बावजूद उसने मजीद तड़ियाँ लगाई कि 7 से 8 दिन के अंदर मजीद जो है वो लोगों को जो है खालिस्तानियों को उनको हम लड़काएंगे, ठीक है ना। तो मकसद आप देखें कि उस पर इंडियन ना मीडिया कुछ कह रहा है, ना गवर्नमेंट कुछ कह रही है कि भाई ये बदमाश है, इसको गिरफ्तार करो। वो अंदर बैठ के, जेल के अंदर बैठ के भी वहां से गैंग चला रहा है।
تو مینس کہ انڈیا خود اس کو پال رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے کہ تو نے جو کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے 2-4 گینگز اور بھی ہیں، لیکن اس کو خاص طور پہ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے اور اس کو خاص طور پہ جو ہے اگایا جا رہا ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ جس کے چکر پہ وہ آنے والا ہے یا آنے کی کوششیں کر رہا ہے اس سے بڑے اس کے آگے نہیں ٹکے، تو یہ چھوٹا سا ٹڈا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو مے بی پاسبل کہ یہ لارنس بشنوئی اس کو یوز کر رہا ہو، اس کا گینگ ہے، اور اس نے مزید یہاں سے پاکستان سے لڑکیاں جو ہے وہاں پر بلوانی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اے پی سنگھ کے انٹرویوز وغیرہ چلے تھے، اس میں اس نے کہا تھا پاکستان سے اور بھی لڑکیوں نے اس کو رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہو، یہ ہو وہ، تو مے بی یہی لگ رہا ہے، اب صرف اور صرف یہی لگ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ رکھا گیا ہے کہ تو پاکستان سے جو وہ کڑیاں چک کے لے کر آ، ٹھیک ہے، پاکستان سے منڈے چک کے لے کر آ اور ان کے دھرم وغیرہ چینج کر، اور جو ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے بھی دھرم وغیرہ چینج کر، اور وہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک پرسن پہ یعنی پر ہیڈ جو وہ چارجز ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیمنٹ ملتی ہے، تو مے بھی اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کہا گیا ہو، آفر دی گئی ہو۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے انٹرنیشنل مافیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال انڈیا کا اپنا ہی مافیا اتنا بڑا ہے کہ اللہ معافی کا بھیا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن تشویش کی بات یہ کہ ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ 2000 کا کیس ہوتا ہے ہمارے ادارے خاموش ہوتے ہیں، ام ہانی کا کیس ہوتا ہے ہمارے ادارے خاموش ہوتے ہیں، سحر گل کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے ادارے خاموش رہتے ہیں، ام حبیبہ کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے ادارے خاموش ہوتے ہیں۔ آخر کیوں ایسی بات ہے کہ ہمارے ادارے حرکت میں آتے ہی نہیں ہیں؟ ہمارے چاہے کوئی انٹیلیجنس کے ہوں یا پولیس کے ہوں، کوئی ادارے حرکت میں نہیں آتے، بلکہ الٹا جو ہے وہ جو سائل ہوتا ہے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، نہ عدالتوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ 2000 والا کیس دیکھ لیجیے اٹھا کے کہ ابھی پھر جو ہے وہ انہوں نے جج صاحب نے جو وہ اتنی لمبی وہ ڈیٹ دے دی ہے، مطلب جج صاحب کو دل ہی نہیں بھر رہا ہے کسی طریقے سے اس کیس کو نپٹانے کا، ٹھیک ہے، ان کو لگ ہی نہیں رہا کہ کیس نپٹانا ہے، بس اسی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ رگڑا دینا ہے ٹائٹ والا، پھر جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے تب تک یہ کیس چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ ہے، بہرحال آپ دیکھ لیں کہ کتنا عوام پریشان ہے، انڈیا کے لوگ پریشان ہیں، ہمارے جو بھائی بہن وہاں سے دیکھ رہے ہیں، غلام حیدر کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نہ کیا کہتے ہیں ادارے جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کے کانوں پہ جو رینگ رہی ہے، اور نہ ہی وہ یوٹیوبر جن کا میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اب میں ادھر آ جاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ 2-3 یوٹیوبرز ہیں پاکستانی، بلکہ 4-5 یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ابھی ایک مرغہ اور گھیرا ہے کہ جس سے کل جس کی ویڈیو میں نے کلپس آپ کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ غلام حیدر کے بیوی بچے لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بچوں کو لے کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بلوچ لڑکا ہے اس کو لے کر آیا جس کے منہ پہ سے ہنسی رکی نہیں رہی ہے، وہ شوٹنگ سمجھ ہے کہ شوٹنگ ہو رہی ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، نہ بچوں کا انٹرویو لیا کہ بچوں کا انٹرویو لیتے اسے پوچھتے تمہارا نام کیا بیٹا۔ تو مقصد یہ کہ یہ ہمارے یوٹیوبر جو ہے نا وہ اس وقت نوٹ چھاپنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نوٹ چھاپنے سے فرصت نہیں ہے، اب کہیں بھی لے جا کے بیٹھا کے ویڈیو بنا لیے، ایک بلوچ پکڑ کے بٹھا دیا، ایک بلوچی بچہ بٹھا دیا یا کوئی بچہ بٹھا دیا، اور کہا یہ غلام حیدر کے جو ہے وہ بیٹا ہے یہ، اور اس کی بیوی یہیں رہتی ہے، اور اس کا سیما کا گاؤں یہاں پر ہے وہاں پر ہے، یہ غلام حیدر کا پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ جب یہ چیز سامنے آئی نا، میں نے کہا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کا مطلب ہے یہ پلانٹیڈ انٹرویو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سے 4 بلکہ 5-6 بندے جو ہیں وہ پلانٹیڈ انٹرویوز کر رہے ہیں، اپنے ہی بندے لے کر آتے ہیں، اپنے ہی جو ہے ان کے سارے بندے ہوتے ہیں جو کہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جھوٹے انٹرویوز ریکارڈ کرتے ہیں، اور انڈیا میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ بیوقوف بن رہے ہوں گے یقیناً، لیکن زیادہ تر جیسے میرے جیسے لوگ ہیں نا جن کو پتہ ہے کہ یار کیا چیز کیسے ہو رہی ہے، تو وہ میرے خیال میں بیوقوف نہیں بن رہے ہوں گے، لیکن میجورٹی تقریباً سمجھ لیں کہ 90% لوگ جو ہیں ہندوستان کے پاکستان کے بیوقوف بن رہے ہیں ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے۔ آج واگا بارڈر پہ جا رہے ہیں اور سیما آنے والی ہے، وہ بھائی وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں سیما کہاں کھڑی ہے، اب اس پہلے یہ تو دیکھ لو سیما کو یہاں سے ڈپورٹ کرنے کا یا اس کو گھومنے پھرنے کی اجازت ملی ہے؟ ابھی سیما کو کہیں گھوم پھر بھی نہیں سکتی ہے، وہ وہیں پر قید ہے جہاں پر وہ ہے، ورنہ وہ کئی مرتبہ اے پی سنگھ کے جو ہے وہ چرن چھونے چلی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے فراڈ ہے، وہ پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صحیح خبر کے اوپر توجہ دیں، یہ جعلی یوٹیوبرز کی طرف جو ہے وہ اتنا آگے نہیں۔ اور سیکنڈ ایک آخری بات میں اور کروں گا، بلکہ غلام حیدر اپنے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا، میں نے کئی مرتبہ بتایا آپ کو کہ وہ کفیل کے انڈر میں ہے، یہاں سے انڈیا سے یا پاکستان سے کسی بھی کنٹری سے کوئی بندہ سعودی عرب جاتا ہے تو اس کے اوپر کفیل جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کفیل جب تک
اس کو اجازت نہیں دے گا، اس کو اس کا پاسپورٹ، اس کا شناختی کارڈ، اس کے لائسنس وغیرہ نہیں دے گا اور اس کو اجازت نہیں دے گا تب تک جو ہے وہ وہاں پر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور سیما جو بات کر رہی ہے بار بار کہ وہ مارتے تھے اور میرے کرشن بھگوان یہ کرتے تھے، وہ دیکھیں ہندوستان کے عوام کا جو ان کا مذہب ہے نا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سیما جو ہے نا وہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے یہ دھوکے دے رہی ہے ہندوستان کی عوام جو ہے وہ فوری طور پہ احتجاج کرے اور وہاں پر جو آپ کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے باہر یہ پریس کلب ہے ہوتا ہے، اگر انڈیا میں پریس کلب تو وہاں پر کرے، یا پھر جو آپ کا وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے، وہاں پر جا کے جو ہے وہ احتجاج کرے اور بولے کہ اس چڑیل چھپکلی کو جلدی سے نکالو، یہ کھدڑے کے منہ والی کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوستان کی عوام جو ہے وہ ساری بزی ہے اس وقت کہ سیما کا کیس کیا ہوا ہے، غلام حیدر کا کیس کیا ہوا، بیک پہ کچھ اور گیم چل رہا ہے، کوئی اور کہانی ہو رہی ہے، کچھ اور ادلا بدلی ہو رہی ہے عوام کو ادھر سیما کے کیس میں الجھا کے۔ تو کیونکہ یہ پاکستان میں سے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے میں ہندوستان کے عوام کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ محتاط رہیں اور دیکھیں آپ کے آس پاس کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الحال کے لیے تک آپ کیپ واچنگ اللہ حافظ۔